السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح عزم یہ ہونا چاہیے کہ ہم مکمل قرآن پاک انشاءاللہ مکمل تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیا آپ ہمارے ساتھی بنیں گے اس ہمارے سفر میں؟ تو چلتے ہیں آج کی سبق کی طرف۔ یاد رہے کل یعنی کہ گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ المعارج شروع کی تھی، 7 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں، تو آگے پڑھتے ہیں باقی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم تکون السماء کالمہل۔ یوم کہیں ایسا تو نہیں آپ یوم کو یوما پڑھتے ہیں، یوم اتنا سا، تکونو یہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نو پڑھنے کے لیے واو کا ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں پہ ہم لمبا کریں گے کیونکہ واو مدہ ہے، یہاں پہ سیدھا سادہ سا پیش ہے تو ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ یوم تکون السماء، یہ والی جو مد ہے یہ 5 الف کے برابر ہے، لیکن 7 الف آنے کی وجہ سے یہ 6 الف کے برابر ہو گئی، یعنی کہ 6 سیکنڈ تک اس کو ہم لمبا کریں گے۔ اچھا، سماء ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ حمزہ پیش واو او تو نہیں ہے، حمزہ پیش او اتنا سا ہے، سماء بس۔ کالمہل، اچھا اکثر لوگوں کو یہ غلطی کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ جب وہ وقف کرتے ہیں لام کو بیچ میں سے چھوڑ دیتے ہیں، کالمہل ایسے پڑھتے ہیں۔ لام بھی ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ لام یہاں پہ موجود ہے، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ کالمہل۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اسی طرح کاف کے بعد واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَتَكُونُ نہیں پڑھیں گے کیونکہ واو زبر و تا زبر تا اتنا ہی لمبا کریں گے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو عموماً میرے ارد گرد جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کرتے ہیں، یا میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں جو میرے تجربے سے غلطیاں بچوں کی میرے سامنے آتی ہیں یا میرے بڑے اسٹوڈنٹس کے میرے سامنے آتی ہیں، میں ان کی نشاندہی کروں تاکہ اگر آپ بھی ایسے غلط پڑھتے ہیں تو اپنے تلفظ کی درستگی کر لیں۔ پھر اسی طرح جبالو، لام کو لمبا نہیں کریں گے لیکن یہاں پہ با کو لمبا کریں گے کیونکہ با کے بعد الف ہے، یہاں پہ الف مدہ بن رہا ہے۔ کالعہن، ولا يسأل حمیم حمیما، ولا يسأل اتنا صحیح پڑھنا ہے۔ یسألو اگر آپ نے کیا تو آپ نے اس کا مطلب ہے وہ مدہ ڈال دیا۔ بعض کو لوگ زیادہ مدہ لمبا نہیں کرتے لیکن تھوڑا سا بھی لمبا کر لیتے ہیں، یعنی کہ پڑھتے ہیں ولا يسألو، لمبا تھوڑا سا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ولا يسألو صرف اتنا سا لمبا کرنا ہے۔ حمیم حمیما، یاد رہے یہاں پہ ہمارے پاس اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی ایک بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اظہار کریں گے، جیسا کہ یہ نون تنوین ہے اور اس کے بعد ہا ہے حروف ہلکی میں سے، تو ہم نون کو جیسا لکھا ہے نون تنوین یعنی کہ تنوین کو ایسا ہی پڑھیں گے۔ کیسے؟ حمیم حمیما، البتہ ہا کے مخرج کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ عموماً لوگ یہ والا ہا بھی ٹھیک پڑھتے ہیں اور خا بھی ٹھیک پڑھتے ہیں، یعنی یہ والا خا۔ غلطی کہاں پہ کرتے ہیں؟ یہ جو ہا ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں۔ اس کو ہا کی آواز کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ میری اسٹوڈنٹ ہے جو شاید اس کلاس کو سن رہی ہوں گی، وہ بھی یہ غلطی کرتی ہیں، یبصرونہم ایسے پڑھتی ہیں، نہیں، یبصرونہم، جو 2 آنکھوں والی ہا ہوتی ہے اس کی آواز چھاتی سے نکلتی ہے، حلق سے نہیں نکلتی، جبکہ یہ جو 2 ہا اور خا یہ نکلتے ہیں گلے سے، حلق سے نکلتے ہیں۔ یبصرونہم، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یبصرونہم۔ چلیں جی آج حروف مستعلیہ پہ بات کر لیتے ہیں۔ حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں، یہ وہ حروف ہیں
جو زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، ان پہ خواہ کوئی بھی حرکت ہو، ساکن ہو، شد ہو، مد ہو، ہر صورت میں ان کو موٹا پڑا جاتا ہے۔ وہ 7 حروف کون سے ہیں؟ چلیں آج ہم بورڈ پہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے حروف مستعلیہ لکھتے کیسے ہیں۔ حروف مستعلیہ سین اور عین کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور یہ ہے جناب حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر صورت میں پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، زوا۔ یہ کتنے حروف ہو گئے؟ یہ ٹوٹل 7 حروف ہیں۔ ان کو آپ یاد کر لیں یا ان کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اور ان کا مجموعہ کیا بنتا ہے، یعنی کہ ان کو اگر جوڑ کے لکھیں تو یہ بنتا ہے خسوا، زوغتن، خسوا، زوغتن، قزو۔ یہ مجموعہ آپ یاد کر لیں تو کبھی بھی یہ حروف آپ کو بھولنے نہیں پائیں گے۔ کیا مجموعہ ہے؟ خسوا، زوغتن، قزو۔ یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر صورت میں پڑھے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو مزید اگر سمجھنا چاہیں، جیسا اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے تو کیسے غلط پڑھیں گے؟ خا، یہ ہم نے باریک پڑھا، اس کو ہم نے پڑھنا ہے خو، منہ بھر کے یا منہ کو گول کر کے پڑھیں گے تو یہ پر نکلے گا۔ جیسا کہ یہ سواد لکھا ہے، اگر ہم اس کو باریک پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے ساد، تو دیکھیں ساد اور سواد آپ کو خود فرق ظاہر ہو رہا ہوگا۔ سواد ہم نے پر پڑھا، منہ کو گول کر کے پڑھیں گے تو خود بخود ہی سواد پر نکلے گا۔ اگر اس کو ہم زاد پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، پر پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ زواد۔ اگر ہم اس کو غین پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ تو اردو کا غین بن جائے گا، جبکہ عربی میں غین نہیں ہے، غوین ہے، غوین۔ یہ اردو کا تلفظ نہیں ہے، یہ عربی کا تلفظ ہے۔ اچھا، اگر اس کو ہم باریک پڑھیں گے تو تا بن جائے گا۔ تو آپ خود سوچیں، توا اور تا میں کچھ تو فرق ہے۔ اگر ہم اس کو تا پڑھیں گے تو اس کا میننگ ہی غلط ہو جائے گا، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ توا۔ اگر اس کو ہم قاف نہیں پڑھیں گے تو یہ باریک کاف بن جائے گا، کیسے؟ کیف، یہ تو باریک ہو گیا، تو پر پڑھیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ قاف۔ آگے ہمارے پاس زوا، یہ میں نے اس کو پر پڑھا ہے تو زوا نکلا ہے، اگر میں اس کو باریک پڑھوں گی تو کیا بنے گا؟ زا۔ تو پھر زوا اور زا، یعنی کہ یہ والا زا، ان دونوں میں کیا فرق رہ گیا؟ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے ہم نے ان حروف کو ضرور پر پڑھنا ہے، اور یہ جو آپ کے پاس نیچے مجموعہ لکھا ہوا ہے اس کو ضرور یاد کر لیں۔ اچھا جی، اب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی یہاں پہ جو سواد ہے وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، ہم نے سواد کو بھی پر پڑھا اور ہم نے خا کو بھی پر پڑھا، لیکن اس چیز کا آپ دھیان رکھنا کہ آپ نے با، حا، تا ان کو لمبا نہیں کرنا۔ کھڑی زیر ہے، اس کو لمبا کریں گے، جہاں جہاں زبر زیر پیش ہے اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ ہاں، کھڑی زیر کو، کھڑی پیش کو، الٹے پیش کو، الف مدہ کو، واو مدہ کو، یا مدہ کو آپ خوشی سے لمبا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ یا مدہ ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ وَأَخِيهِ، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں یہ خا ہے اور یہ ہا ہے، ان دونوں کی آواز ہمارے وقف کی حالت میں آنی چاہیے۔ وَأَخِيهِ، آخر میں ہا کی آواز آنی چاہیے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، وَفَصِيلَ، سواد کو پر پڑھیں گے اور کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ آگے یا مدہ آ گیا ہے۔ لَتِهِ الَّتِي، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، اس کو آپ ہا نہ پڑھ دینا، الَّتِي۔ اچھا، تُؤْوِيهِ، یہاں پہ ایک اہم چیز سمجھنے کے قابل ہے اور سیکھنے کے قابل ہے، جب کبھی حمزہ کے اوپر ساکن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہ ہمارے پاس حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو ہم یہاں پہ تھوڑا سا جھٹکا دیں گے، لیکن واو بھی پڑھا جائے گا کیونکہ واو کے نیچے زیر بھی ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تُؤْوِيهِ، ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، انشاءاللہ مزید سبق ہم آئندہ پڑھیں گے۔
ادغام بالغنہ کا قاعدہ آج ہم نے کرنا تھا، لیکن ہمارے سبق میں چونکہ ادغام بالغنہ آج آیا نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سبق میں دیکھیں گے، ورنہ آج تو آپ کے لیے میں نے بورڈ بھی رکھا ہوا تھا اور مارکر بھی، سمجھانا یہی تھا ادغام بالغنہ اور بلا غنہ۔ اس کے لیے ہمارے پاس سبق میں مثال کا ہونا بہت ضروری ہے، جب ہمارے سامنے مثال ہوگی تو ہمیں بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں کبھی ہمیں ادغام بالغنہ اور بلا غنہ کے قواعد ملتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔